5 وقتوں کی نماز کی مجموعی اہمیت اور فضیلت کے علاوہ عشاء اور فجر کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو انہیں باقی نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ چونکہ ان دو نمازوں میں نیند اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے جو شخص ہمت اور چستی سے کام لے کر حق نفس کے تقاضے کے خلاف ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس پر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ان جماعت چھوڑنے والوں میں سے کسی کو اس بات کی بھنک لگ جائے کہ مسجد میں بڑی سی چربی والی ہڈی ملے گی یا ہر ایک کو بکری کے 2 کھر ملنے والے ہیں تو وہ ضرور عشاء کے لیے حاضری دیتا۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز عشاء اور فجر کی نماز باجماعت میں حاضری دینا ہے۔ منافقین ان دونوں نمازوں کی جماعت میں حاضری دے ہی نہیں سکتے۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ ساری رات جاگنے کا یہ ثواب آدھی رات تک عبادت کرنے کے اس ثواب کے علاوہ ہے جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے پر ملے گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی عشاء کی ادائیگی سے افضل ہے، چونکہ یہ نفس اور شیطان پر زیادہ بھاری اور مشکل ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ نیند میں مست ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دینا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ آنے والی نیند کو دفع کیا جائے۔ اسی لیے پہلی صورت میں یعنی فجر کی نماز میں سستی زیادہ غالب رہتی ہے، لا محالہ اس موقع کا مجاہدہ شیطان پر زیادہ ہی دشوار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جب ان دو نمازوں یعنی عشاء اور فجر کی نماز کی جماعت میں کسی کو حاضر نہیں پاتے تھے تو ہمیں ان کے متعلق بدگمانی ہونے لگتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں عشاء اور فجر کے علاوہ تو ہر نماز میں تقریباً سبھی لوگ شامل ہوتے تھے، منافقین بھی آ جاتے تھے، لیکن عشاء اور فجر میں صرف مؤمنین مخلصین آتے تھے۔ منافقین پر یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں، اس لیے عموماً وہ نہ آتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی مخلصین میں سے کوئی فجر اور عشاء کی نماز باجماعت میں نہ آتا تو اس کے منافق ہونے کا خیال ہونے لگتا تھا، کیونکہ یہ منافقین کا شیوہ تھا، اور پھر یہ کسی مذموم بدگمانی پر مبنی خیال نہیں تھا، بری بدگمانی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تربیت سے صحابہ کی فطرت میں یہ بات باور کرا دی تھی کہ اس قدر اہمیت کی حامل نمازوں میں غفلت وہی شخص برت سکتا ہے جو واقعی شدید درجہ معذور یا برا منافق ہو۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کا شمار اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جن کے طفیل اللہ تعالیٰ زمین والوں سے عذاب ہٹا دیا کرتے ہیں، تو اسے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کو عذاب الہی کو ہٹانے میں خاص دخل ہے۔ جو لوگ ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے اور ان کی وجہ سے تمام دنیا کے لیے
عذاب سے معمون ہونے کی عظیم بشارت ہے۔ سبحان اللہ، ایک مختصر عمل پر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی ماں از راہ شفقت کی وجہ سے عشاء کی نماز با جماعت میں شریک ہونے سے روکے تو بیٹے کو ماں کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں 40 رات جماعت سے عشاء کی نماز اس طرح پڑھ لے کہ اس کی عشاء کی پہلی رکعت نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اس قسم کی روایتوں کے پیش نظر مشائخ اور صوفیاء نے فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے ادا کرنے سے متعلق خصوصیت سے تنبیہ فرمائی ہے، جیسا کہ شیخ عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم جماعت کی نماز کا فجر اور عشاء میں دوسری نمازوں کے اعتبار سے بنسبت زیادہ اہتمام کریں، جس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اشارہ علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے۔ اگر حاضری جماعت کے سلسلے میں ہماری سستی اور کاہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتی تو آپ تاکید نہ فرماتے۔ آقا کی تاکید غلام کی سستی اور کاہلی جان لینے کے بعد ہی ہوتی ہے، ورنہ بغیر تاکید اور تائید کے حکم ہوتا۔ اور اس وعید میں اور اس میں اکثر لوگ کوتاہ ہیں، خاص کر کاریگر لوگ۔ گرمی کے زمانے میں دن کے اخیر میں ان کو تھکن اور ضعف لاحق ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، لیکن یہ شرعی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھائی افضل الدین نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کمزوری نہ ہوتی تو میں عشاء اور فجر کی نماز با جماعت میں حاضر ہوتا۔ انہوں نے فرمایا، بھائی تمہارے لیے یہ کمزوری کا بہانہ مناسب نہیں۔ اگر تم ایسے ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے پر 1000 دینار یعنی آج کل کے اعتبار سے 10 لاکھ کے قریب کا وعدہ کر لیا جائے اور تم کسی بھی ہیلے اور تدبیر سے وہاں نہ جا سکو تو یہ بہانہ ٹھیک ہے، اور اگر 1000 دینار کی خاطر حاضری دے سکتے ہو اور محض جماعت کے لیے نہ ہو تو تمہارا یہ نفاق شارع علیہ السلام کی تصریح سے ثابت۔ اللہ تعالی ہمیں عشاء اور فجر کی نماز میں با جماعت کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سستی کاہلی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔